بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں عمران صادق اور آپ کا مطالعہ پاکستان کا ٹیچر۔ آج کا ہمارا ٹاپک مطالعہ پاکستان۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے راؤنڈ نمبر 2 کا۔ تو راؤنڈ نمبر 2 میں آپ کا سلیبس ہے پیج نمبر 10 سے لے کر پیج نمبر 23 تک۔ تو آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 10 سے لے کر 12 تک، یعنی 10، 11 اور 12 تک ہم نے آج پڑھنا ہے۔ پیج نمبر 10، 11 اور 12 یہ آج ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ ابتدا ارتقاء کی وضاحت، یعنی وہ ابتدا کب ہوئی اور پھر وہ مرحلہ وار کیسے اس کو فروغ ملتا رہا، اور یہ ساری ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کیا رائے دی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ آپ تمام بچے پیج نمبر 10 کھول لیں گے۔ جیسے ہم نے یہ کلاس میں بھی پڑھ لیا تھا، مگر اب ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ تو پیج نمبر 10 کھول لیں۔ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ پینسل ہاتھ میں رکھیں، بک کھولیں اور MCQs اور شارٹ کویشچن کے نشانات ساتھ ساتھ لگاتے جائیں۔ دو قومی نظریے سے مراد کیا ہے؟ پہلا شارٹ کویشچن جو میں نے لکھا ہوا بھی ہے کہ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور دوسری مسلمان۔ یہ دونوں اقوام صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ یہاں تک آپ نے اس کا جواب لگایا۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں بڑی دو قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویشچن نمبر 1 ہے، یعنی پہلی 1.5 لائن۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ تشخص کہتے ہیں پہچان کو، کہ یعنی مسلمان اور ہندو اپنی اپنی الگ سے پہچان کرتے ہیں۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ یہ MCQ لگائیں آپ، پاکستان کس بنیاد پر قائم ہوا؟ دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ دو قومی نظریے کا نصب العین کیا تھا؟ یہ شارٹ کویشچن بنے گا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین کیا تھا؟ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ یہاں تک آپ کا اس کا جواب ہو گیا۔ دو قومی نظریے کا نصب العین کیا تھا؟ اب آئیں برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ یہ آپ کا ایڈیشنل شارٹ کویشچن ہے۔ دو قومی نظریے کی ابتدا کب ہوئی؟ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ 712 میں محمد بن قاسم نے کس کو شکست دی؟ یہ بھی آپ کا شارٹ کویشچن بنے گا۔ سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ یہ آپ کا MCQ بنے گا۔ محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والے تبلیغی لوگ کہاں آباد ہوئے؟ سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار اور دیوتا سمجھنے لگے۔ ہاں جی، محمد بن قاسم کی کس چیز نے مقامی لوگوں کو متاثر کیا؟ اس کے حسن اخلاق، اس کی رواداری یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، بات چیت کا انداز اور لین دین کے معاملات اور انصاف، ان تینوں چیزوں نے مقامی لوگوں کو متاثر کیا کہ وہ اسے محمد بن قاسم کو اپنا دیوتا اور اوتار سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی سچی توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوا۔ غزنوی دور حکومت کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا؟ غزنوی دور حکومت، یہ شارٹ کویشچن لگائیں۔ غزنوی دور حکومت 1003 سے شروع ہوا اور 1206 تک ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا۔ ہاں جی، غزنوی دور حکومت میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں کس زبان نے رواج پکڑا؟ فارسی زبان میں۔ یہ آپ کا MCQ بن جائے گا۔ اور اسلامی تہذیب کے نقوش اور بھی گہرے ہوئے۔ پھر 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بنے گا۔ سلطنت دہلی کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ سلطنت دہلی کی بنیاد قطب الدین ایبک نے 1206 میں رکھی ہے، اس کا جواب آ جائے گا۔ اور پھر سلطنت دہلی کا دور 1526 تک رہا۔ یہ آپ کا دوسرا شارٹ کویشچن بنے گا کہ سلطنت دہلی کا دور کب سے کب تک ہے؟ 1206 سے شروع ہو رہا ہے
اور 1526 تک ختم ہو رہے. یہ اس کا آپ جواب دیں گے، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی. ہاں جی، سلطنت دہلی کے دور حکومت میں کن خاندانوں نے حکومت کی؟ یہ بھی آپ کو شارٹ کویشچن بن جائے گا. آپ نے خاندانوں کے نام لکھنے ہیں، خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان سادات اور خاندان تغلق. پھر اس کے بعد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. ہاں جی، مغلیہ سلطنت کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ یہ بھی شارٹ کویشچن بن جائے گا. 1526 میں ظہیر الدین بابر نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. یہ آپ اس کا آنسر دیں گے. اور جو 1857 تک قائم رہی. ہاں جی، مغلیہ سلطنت کب سے کب تک قائم رہی؟ 1526 سے لے کر 1857 تک مغلیہ سلطنت کا دور رہا. اور یہ آپ سے دوسری طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ 1526 سے 1857 تک کون سا دور حکومت تھا بر صغیر میں؟ آپشن ہوں گے غزنوی دور حکومت، سلطنت دہلی، مغلیہ سلطنت یا محمد بن قاسم کا دور. اس طرح 4 آپشن آ جائیں گے. تو آپ نے اس کا جواب یہ دینا ہے جو ان ڈیٹس کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر 1526 سے 1857 تک مغلیہ سلطنت کا دور ہے تو آپ نے مغلیہ سلطنت پہ ٹک کر دینا ہے. اسی طرح آپ نے ان کو دیکھ کے ڈیٹس کو دیکھ کے جواب دینا ہے. آخری مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے. اچھا، یہ آپ کا شارٹ کویشچن بنے گا کہ مغلیہ دور حکومت کے مشہور حکمرانوں کے نام لکھیں. تو آپ نے یہ میں نے شارٹ کویشچن بنایا ہوا بھی ہے، مغلیہ سلطنت کے چند مشہور حکمرانوں کے نام لکھیں. تو آپ نے ان کے نام لکھ لینے ہیں: بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب. آخری مغل حکمران کون تھا؟ یہ آپ کا MCQ ہے. آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر تھا. اس کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون، جو میانمار میں موجودہ اس کا نام میانمار ہے، ادھر قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں وہ دفن ہوئے. یہاں پر آپ کے MCQ ہیں کہ آخری مغل حکمران کون تھا؟ بہادر شاہ ظفر. اس کو کس جنگ میں شکست ہوئی؟ جنگ آزادی میں. جنگ آزادی کب ہوئی؟ 1857 میں. اس کو کہاں قید کیا گیا؟ رنگون میں قید کیا گیا. اور کہاں اس کو دفن کیا گیا؟ اور ادھر ہی رنگون میں اس کا انتقال ہوا اور رنگون میں ہی اسے دفن کیا گیا. اب ہے آپ کا دوسرا پوائنٹ، سر سید احمد خان اور 2 قومی نظریہ. سر سید احمد خان انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد پہلی شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا. MCQ آئے گا کہ بر صغیر پر انگریزوں کے قبضے کے بعد کون سی پہلی ایسی شخصیت ہے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم قرار دیا؟ وہ سر سید احمد خان تھے. اور سر سید احمد خان اگرچہ شروع میں متحدہ قومیت کے حامی تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے رہیں، مگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے تھے، انہوں نے یہ دیکھ کر یہ واضح کیا، مسلمانوں کو باور کرایا، یقین دلایا کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے تھے. چونکہ جنگ آزادی کی شکست کے بعد ہندوؤں نے اس جنگ کا سارا الزام مسلمانوں پر رکھ کر انگریزوں کے ساتھ انہوں نے ملاپ کر لیا، انگریزوں کے ساتھ مل گئے، اتحاد کر لیا، اور انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، جس سے مسلمان رہنماؤں کی آنکھیں کھلیں اور انہوں نے پھر 2 قومی نظریہ پر زور دیا کہ مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہندو کبھی مسلمانوں کے حامی اور ان کے دوست نہیں بن سکتے. 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں. اچھا، اردو ہندی تنازع کب اور کہاں شروع ہوا؟ 1867 میں بنارس میں 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں. یہ آپ کا شارٹ کویشچن بھی بن جائے گا. اور اس کے بعد والا کہ 1867 میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر سر سید احمد خان نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور ہندو 2 الگ قومیں ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جد و جہد کا آغاز کر دیا. اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے. یہ آپ کا ایکسرسائز کا MCQ ہے. MCQ نمبر 3 ہے کہ MAO ہائی اسکول اور کالج کس نے قائم کیا؟ سر سید احمد خان نے قائم کیا. کس لیے قائم کیا؟ مسلمانوں کا تعلیمی میدان میں ترقی کے لیے قائم کیا. اسی طرح 1885 میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت
کانگریس میں جو کہ ہندوؤں کی جماعت تھی اس نے شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ اچھا سائڈ پہ دیکھیں گے آپ بک کے لکھا ہوا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے اور ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ یہ دونوں لکھی ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کویشچن ہوگا، آپ اس کو بھی انڈرلائن کر لیں۔ اور مسلمانوں کی سیاسی میدان میں ترقی کے لیے سر سید احمد خان نے کون سا پلیٹ فارم مہیا کیا؟ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، یہ پلیٹ فارم مہیا کیا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی سیاسی میدان میں ترقی کے لیے۔ نیکسٹ ہے آپ کا لاسٹ ٹاپک ہے آج کا جو وہ ہے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ یہ آپ کا شارٹ کویشچن بنے گا۔ 1933 میں لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد چودھری رحمت علی نے رکھی۔ یہ آپ جواب دیں گے۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا۔ ہاں جی، یہ کتابچہ ہے۔ آپ سے MCQ پوچھا جائے گا ناؤ اور نیور کیا ہے؟ ناول ہے، رسالہ ہے، کتاب ہے، کتابچہ ہے، تو آپ نے ٹک کرنا ہے کتابچے کے اوپر۔ یہ آپ کا MCQ ہے۔ اور یہ کب اور کس نے لکھا؟ 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے ناؤ اور نیور کے نام سے لندن میں ایک 4 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور بر صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، بر صغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ان میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں، جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ ہاں جی، یہ آپ کا شارٹ کویشچن بنے گا۔ چودھری رحمت علی نے 2 قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جو انورٹڈ کاماز میں ہے وہی کچھ آپ نے فرمایا، اور یہ آپ کا شارٹ کویشچن ہے۔ اور سائڈ پہ ایک شارٹ کویشچن اور بھی بن رہا ہے آپ کا کہ چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی سے برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا۔ اس میں جو میں نے ایکسٹرا شارٹ کویشچنز بنائے ہیں ان کو ذرا آپ نوٹ کر لیں گے۔ 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے، یہ اس کا جواب بھی آپ نے لکھنا ہے۔ مغلیہ سلطنت کے چند مشہور حکمرانوں کے نام تحریر کیے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ نے اس کا جواب بھی لکھنا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے اردو ہندی تنازع کب اور کہاں ہوا؟ 1867 میں بنارس میں ہوا، یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی، چودھری رحمت علی نے رکھی، اور 1933 میں چودھری رحمت علی نے پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی، یہ اس کا جواب ہے۔ اور چودھری رحمت علی کب پیدا ہوئے اور کہاں تعلیم حاصل کی؟ جو سائڈ پر آپ کو میں نے لاسٹ آپ کا شارٹ کویشچن بتایا ہے، آپ نے یہ 5 شارٹ کویشچن لکھنے ہیں اور یہ 5 MCQs میں نے جو بیچ میں سے لگوائے ہیں آپ نے وہ لکھنے ہیں، اور جو گھر میں آپ نے یاد کرنا ہے وہ ہے آپ کا تفصیلی سوال نمبر 6۔ یہ 2 قومی نظریہ یعنی جو ٹاپک آج ہم نے مکمل پڑھا ہے وہ سارا کا سارا آپ نے یاد کرنا ہوگا۔ یہ آپ کا لانگ کویشچن نمبر 6 ہے۔ آج کے ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔